اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے، عزت والے حقوق دیے۔ کون سے حقوق دیے؟ بولیے۔ میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا، کہنے لگی جی، بچیاں بھی تھی پردے میں بیٹھی ہوئی، لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا، تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہوتا، عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا چلیں ادیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں۔ عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندار رکھی ہے۔ جب تک باپ جوان ہوتا ہے نا، توجہ ہے میری بات پر، جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے، اور جب بچی جوان ہوتی ہے، ابا تھوڑا بوڑھے ہونے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خامد کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر، اور جب خامد تھوڑا بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں، تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں، رب کریم نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے، جوان کو، کبھی باپ کو، کبھی بھائی کو، کبھی بیٹے کو، کبھی شوہر کو۔ تو یہ کیسے؟ اسلام نے تو تیرے لیے جوان خون تیرا محافظ رکھا، اگر تو سمجھے۔ حضرت فاطمہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری، ان کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ یہاں اللہ خیر کرے دینداروں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی، حاجیوں نمازیوں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی، کپڑے استری نہ ہو تو گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور بی بی پردہ نہ کرے تو پرواہ کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سہل ایک تابعی بزرگ ہے، نام یاد رکھنا، عبداللہ بن سہل کہتے ہیں سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئیں تو وہ میری پڑوسن تھیں، 15 سال کہتے ہیں میں ان کا پڑوسی رہا ہوں، 15 سال، 15، امام شورانی نے اس کو لکھا ہے، 15 سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برقع پہن کے باہر نکل آتی ہے، بازار جانا ہے، دوائی لینی ہے، کوئی کام ہے، کہتے ہیں 15 سال میں پڑوسی رہا، پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ ہوتا ہے نا برقعے میں بندہ بی بی دیکھ لیتا، میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بی بی کبھی نہیں دیکھی۔ تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے، ان کا طریقہ، اب آخری بات سنیں، کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے، ہمت ہے۔ ہمارے ہاں نا خودکشیاں عام، جھگڑا عام، لڑائی عام، اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں، ذرا سی بات کوئی بندہ برداشت کرنے کو تیار۔ اہل بیت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے، وہ صبر ہے، وہ چلے محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں۔ ایک بابا جی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے؟ کہنے دکھا نہیں وڈیریاں کر چھڑیا۔ میں کہا کنی عمر تھوڑی؟ کہنا میں عمر تے ہمیں 76 کو سال ہے۔ تو میں کہا دکھاں تو بغیر دی ہوں تو وڈیریا ہی ہونا سی، بس کر دے، دکھوں کو بدنام کیا ہوا بلا وجہ، اب بس کریں، وڈیرے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ تو نہ دکھاں دا لا دیتا ہے۔ ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ اللہ والے تو مطلب شکوہ کرنا ہر وقت شکوہ، حوصلہ ہی کوئی نہیں، سکون ہی کوئی نہیں، پریشانی بڑی ہے جی، آزمائش بڑی ہے۔ کبھی آپ نے کہیں سنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب معاذ اللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی؟ امام زین العابدین، سیدہ سکینہ، حضرت صغرا، وہ حوصلے میں رہے، متوانا رہے۔ امام زین العابدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی، کئی دفعہ۔ سادات کا خاندان چلا، یہ جو داتا علی اجویری نے آ کے آپ کو کلمہ پڑھایا یہ بھی سید زادے ہیں، سیدوں کا قافلہ رکا نہیں، یہ خواجہ اجمیری بھی سید زادے، غوث پاک جیلانی بھی سید زادے، یہ سادات کا سلسلہ چلتا رہا۔ بار بار آ کے امت کی قیادت کی ان لوگوں نے۔ جب دیکھیں نا یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا ہاتھ پھینکا جائے نا، بلکہ انگلی پھینک دی جائے تو لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے، کسی کا، اپنے کسی کا نہیں، کسی کا، کیونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہوتی، آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر، توجہ ہے میری بات پر؟ ذرا غور کرنا، بندے کا سر کٹ جائے، ہم سنتے ہیں بات پر غور نہیں کرتے۔ دھاڑ ان کا پڑا تھا کربلا میں، کٹا ہوا سر، زلفیں، پگڑی، کٹا ہوا سر نیزے پہ، آگے آگے سر جا رہا ہے، پیچھے سیدہ زینب جا رہی، با پردہ یزید کے دربار میں پہنچی، بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئی۔ یزید کہنے لگا دیکھ لو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا معاذ اللہ کیا حال ہوا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی بیٹھے تھے، اور ساتھ کہتے ہیں میرے ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور
नकले कुफर कुफर न बाशद, मेरे दुश्मनों का ये हाल हुआ। तो कहते हैं सैयदा ज़ैनब वहां से उठ के खड़ी हो गई, बापर्दा सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई और फरमाते हैं इस तरह नहीं खड़ी हुई कि बीबियां रोती हैं तो कहती हैं हाय ये हो, इस तरह नहीं, हौसला हिम्मत। और जिस तरह कोई सियाना खतीब खुतबा पढ़ता है, इस तरह सैयदा ने खुतबा पढ़ा, पहले अल्लाह की हम्द की, फिर नबी पाक पे दुरूद पढ़ा और फिर कुरान पाक की आयत पढ़ी, व तु इज़्ज़ु मन तशाओ व तु ज़िल्लु मन तशा, ये आयत पढ़ी। कहते सैयदा की आवाज में वो रोब था, वो गर्ज थी, वो वकार था, वो इत्मीनान था कि वो नाबीना से अभी मेरा घुटना हिला के कहने लगे नौमान अली आ गए हैं दरबार में, अली आ गए हैं। जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। कहा ये तो हजरत अली की आवाज, अली आ गए क्या, अली आ गए। सैयदा ज़ैनब फरमाने लगी यजीद तेरी हुकूमत है तो तू कहता है कि अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, जरा वक़्त बदलने दे, जिक्र तेरा भी होगा पर तुझ पर लोग लानत बरसाएंगे, और जब मेरे हुसैन का जिक्र होगा तो खतीब जुमे के खुतबे में जिक्र किया करेंगे, खुतबों में मेरे नाम। भाई हौसला पैदा करे जिंदगी में, हमारे अंदर हौसला नहीं रहा, हौसला नहीं, तवानाई नहीं, जरा जरा सी बात पे हम बिगड़ते हैं, नाराज होते हैं, अपनी तबीयतों को इकट्ठा करें। पहला सबक ये अर्ज किया है कि अहले बैत से प्यार करें, बहस छोड़ दें, सहाबा से प्यार करें और बहस, नबी पाक का मिलाद मनाएं और बहस करनी छोड़ दें। और दूसरी बात ये कि अहले बैत का तरीका फ़क्र फाका है, उनका तरीका सखावत है, उनका तरीका पर्दा है, उनका तरीका इबादत है, उनका तरीका हौसला है। हौसला मंद जिंदगी गुजारें, तवानाई वाली जिंदगी गुजारें।